الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں، کیا مردے قبروں پر آنے والے کو پہچانتے ہیں اور ان کا سلام سنتے ہیں؟ جب ہم لوگ کسی عزیز رشتہ دار یا دوست کی قبر پر جاتے ہیں تو کیا مردے ہمیں پہچان لیتے ہیں؟ اور ہم جب قبرستان میں جاتے وقت سلام کرتے ہیں تو کیا مردہ سلام کو سنتا ہے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے جوابات آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے اور سچی ہے کہ ہم جب کسی کی قبر پر جاتے ہیں تو مردے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی قبر پر کون آیا ہے۔ اگر مردے کے رشتہ دار، دوست، عزیز و اقارب کوئی بھی جس کا مردے کے ساتھ کوئی تعلق تھا، یعنی جن لوگوں کو مردہ اپنی زندگی میں پہچانتا تھا، جانتا تھا، جن کے ساتھ اس کا تعلق تھا، جب کوئی اس کا جان پہچان کا اس کی قبر پر آتا ہے تو مردے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی قبر پر کون آیا ہے۔ اگر دوست پہنچتا ہے تو مردے کو پتہ چل جاتا ہے، اسی طرح اگر اس کا بیٹا پہنچتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، کوئی رشتہ دار پہنچتا ہے تو مردہ پہچان لیتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا شخص جس کا مردے کے ساتھ دنیا میں تعلق تھا تو مردہ اپنی جان پہچان کے لوگوں کو پہچان لیتا ہے۔ اور جب ہم قبرستان میں جاتے وقت سلام کرتے ہیں تو مردہ اس سلام کو بھی سنتا ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ اور یہ بات ابن عبد البر نے بیان فرمائی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی ایسے شخص کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس سے زندگی میں اس کی جان پہچان تھی اور اس پر سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مردہ قبر پر آنے والے کو پہچانتا ہے اور اس کے سلام کو بھی سنتا ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک بدر کے مقتول کو ایک گڑھے میں دفن کر دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس گڑھے کے پاس سے گزرے اور ان کے قریب گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام پکار کر فرمایا، کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا؟ میں نے تو سچا پا لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، کیا آپ ان سے گفتگو فرما رہے تھے کہ جن کی لاشیں بھی سڑ چکی ہیں، جو ختم ہو چکے ہیں، جو مر چکے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، میری بات تم بھی ان سے زیادہ نہیں سنتے، یعنی جس طرح تم سن رہے ہو ایسے ہی یہ سن رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، مگر یہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مردہ ہماری بات کو سنتا ہے، ہم سلام کریں اس کو بھی سنتا ہے، لیکن وہ ہم سے بات نہیں کر سکتا۔ تو یہ آپ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے کہ جب دفن کرنے کے بعد لوگ واپس آتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی تعلیم دی کہ جب وہ مردے کو سلام کرے تو اس طرح سے کیا کرے، یعنی جب آپ قبرستان پر جائیں تو اس طرح سے سلام کیا کریں، السلام علیکم دار قوم مؤمنین۔ اس کا ترجمہ ہے، اے مومنو، سلامتی ہو تم پر۔ اس طرح سے سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ جو سن سکتا ہو، جو سمجھ سکتا ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا یہ طریقہ بتایا۔ تو اس قسم کا سلام انہی لوگوں سے کیا جاتا ہے جو سمجھ سکتے ہیں، جو سن سکتے ہیں۔
جو سن اور سمجھ ہی نہیں سکتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے کا حکم کیوں دیں گے؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہم جب کسی اپنے کی قبر پر جاتے ہیں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے، اور جب ہم سلام کرتے ہیں تو وہ سلام سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے، لیکن ہم اس کے سلام کو سن نہیں سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی بالکل حقیقت ہے کہ جب ہم کسی اپنے عزیز کی قبر پر جاتے ہیں اور اس کی قبر پر جا کر ایصال ثواب کرتے ہیں یا سلام کرتے ہیں تو اس مردے کو خوشی ملتی ہے، یعنی مردہ خوش ہوتا ہے کہ میرا اپنا میری قبر پر آیا ہوا ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں چہرے کی رونق ختم کر دیتی ہیں۔ تو وہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، اب ہم آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے فرمان کے بارے میں بتانے والے ہیں، جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کی زندگی میں یہ 4 چیزیں آ جائیں گی تو اس کے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سے خوشیاں جاتی رہتی ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آج کل کے دور میں چل رہا ہے کہ ہر انسان اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتا ہے اور بے سکونی سے نجات پانا چاہتا ہے، تو کیوں نہ آپ کو وہ باتیں بتائی جائیں کہ جن سے اگر آپ پرہیز کر لیں تو آپ کا چہرہ بھی رونق دار ہو جائے گا، یعنی آپ کے چہرے پر رونق آ جائے گی، خوبصورتی آ جائے گی، نور آ جائے گا اور آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں ملنی شروع ہو جائیں گی۔ دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا کرنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ عزت نہیں کرنا، یعنی جو انسان عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں جاتی رہتی ہیں۔ اس کا عزت کرنا چاہے کسی انسان کے معاملے میں ہو یا پھر روزی کے معاملے میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، جو شخص عزت نہ کرے اس کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ فضول کسی بات پر بحث بنائے رکھنا اور کسی غلط کام کو بغیر کسی خوف کے ساتھ کرنا، یہ بھی خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے اور چہرے کی رونق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، اکثر لوگ جب کسی کام کو کرتے ہیں تو ان کے دل میں کسی کا بھی خوف پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے لیے فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی ان 4 چیزوں سے پرہیز کر لے اس کی خوشیاں بھی برقرار رہیں گی اور اس کے چہرے پر رونق بھی بنی رہے گی۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خوشیاں برقرار رہیں اور چہرے کی رونق بنی رہے تو وفاداری قائم کریں، کسی کے ساتھ کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، کبھی بھی اپنی زندگی میں زنا نہ کریں، حرام کام نہ کریں۔ اگر ایسا ہوا تو آپ کے چہرے کی رونق جاتی رہے گی اور خوشیاں بھی جاتی رہیں گی۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بھی بتاتے ہیں۔ جن لوگوں کے چہرے کی رونق ختم ہو چکی ہے، چہرے پر داغ دھبے آ چکے ہیں اور دیکھنے والوں کو ان کا چہرہ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو آج ایک عمل بھی بتا رہے ہیں۔ دوستو، آپ کو ایک گلاس میں پانی لے لینا ہے اور اس میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس پانی پر پھونک مار دینی ہے، یعنی اس پانی پر دم کر دینا ہے اور اس پانی کو آپ کو پی لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے چہرے پر رونق ہی آ جائے گی اور خوشیاں ہی خوشیاں ملنی شروع ہو جائیں گی۔ دوستو، یہ عمل پاک اور صاف حالت میں کرنا ہے، یعنی جو مرد یا عورت یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے پاک اور صاف ہو جائیں، پاک اور صاف یہ عمل باوضو ہو کر یہ عمل شروع کریں۔ انشاءاللہ چہرے کی رونق برقرار رہے گی اور انشاءاللہ آپ کے پاس خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔
تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔